نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے درِ رسول کا سرما لگائیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ جس رسول کے ہم غلام ہیں وہ رسول لاجواب ہیں، وہ نبی لاجواب ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو شہر مدینہ کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، آپ اسے غور سے سماعت فرما لیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ تخت پہ سوار ہو کر کے کہیں جا رہے تھے۔ اس تخت کے اوپر اس زمانے کے انبیاء بھی سوار تھے اور اس زمانے کے اولیاء بھی سوار تھے، جنات بھی اس تخت پر سوار تھے۔ آپ جو ہے چلتے چلے جا رہے تھے، درمیان میں آپ نے تخت کو حکم دیا۔ ایک ایسی جگہ بھی آئی جہاں پر آپ نے حکم فرمایا کہ یہ تخت ہمیں نیچے لے کر کے چلو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے، تخت سبھوں کو لے کر کے زمین کی اور چلا آتا ہے، زمین کی طرف تخت لے کر کے چلا آتا سبھوں کو۔ جب زمین پر چلے آتے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں اس وادی میں سبھوں کو پیدل چلنا ہے، لوگوں آج اس وادی میں سبھوں کو پیدل چلنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے، سبھی کے سبھی پیدل چلنے لگتے ہیں اور اس وادی کو، مکمل وادی کو آپ پیدل چل کر کے پار کر جاتے ہیں۔ جب وادی کو پار کر جاتے ہیں تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ بتائیے کہ اور مقامات سے آپ گزرے مگر آپ نے وہاں پر زمین پر چلنے کا حکم نہیں فرمایا، وہاں پیدل چلنے کا حکم آپ نے نہیں دیا۔ آخر اس مقام اور اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں پیدل چلو، اس میں آپ پیدل جو ہے اس وادی کو پار کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ لوگوں سنو، اس زمین پر ہم نے پیدل چلنے کے لیے اس لیے حکم فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام جو آخری نبی بن کر کے تشریف لانے والے ہیں، آخری پیغمبر جو جلوہ گر ہونے والے ہیں، وہ پیدا تو ہوں گے مکے میں مگر ان کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی، اور اس کا نام پہلے مدینہ نہیں ہوگا بلکہ آقا علیہ السلام کا قدم پڑے گا تو وہ مدینہ ہوگا، اس کا نام پہلے یثرب ہوگا، اس جگہ کا نام پہلے یثرب ہوگا۔ مگر جب آمنہ کے لال آئیں گے اس وادی میں، جب عبداللہ کے لخت جگر آئیں گے اس سرزمین پر، تو ان کے قدم کی برکت سے یہاں کی فضا خوشگوار ہو جائے گی اور اس کا نام یثرب سے مدینہ رکھ دیا جائے گا۔ لوگوں، میں نے اس زمین پر چلنے کے لیے، پیدل چلنے کے لیے اس لیے حکم فرمایا ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی جو ہوں گے وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور ان کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی، یہیں پر ان کا مزار مقدس ہوگا۔ لوگوں، آج میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کا احترام کرتے ہوئے ان کی ہجرت گاہ ہے وہ تشریف لانے والے ہیں، آقا علیہ السلام کا قدم پاک اس زمین پر پڑنے والا ہوگا، آخری نبی اسی زمین پر تشریف لائیں گے، لہٰذا اس نسبت کی وجہ سے ہم نے سب کو حکم دیا ہے کہ جس زمین پہ آقا علیہ السلام کا جسد پاک رہے گا اس زمین پہ ہم ہوا میں اڑ کر کے نہیں جائیں گے، تخت پہ سوار ہو کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ آقا علیہ السلام کی محبت میں، آخری نبی کی محبت میں ہم اس راستے کو، اس زمین کو اگر پار کریں گے تو پیدل چلتے ہوئے پار کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ ایک پیغمبر جس نے مدینہ شہر کی فضیلت بتایا، ایک پیغمبر جس نے شہر رسول کی عزت کر کے بتایا کہ لوگوں، جس شہر میں آقا رہیں گے اس شہر کا اتنا احترام ہے، اس شہر کی اتنی عزت ہے۔ آقا علیہ السلام سے سچی محبت کریں اور آقا علیہ السلام سے تا زندگی محبت کرتے کرتے اپنی زندگی کی آخری سانس کو بھی ختم فرما دیں۔ انشاءاللہ یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔